کا وصیت کے وقت، وصیت یہ انتہائی اہم چیز ہے۔ آج کل ہم لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کسی پر 2 راتیں اس طرح نہ گزریں کہ اس کے پاس وصیت نہ لکھی ہوئی ہو۔ اس میں ساری چیزیں ہو کہ بھائی میں کس سے کتنا مانگتا ہوں، مجھ پر کس کا کتنا قرض ہے، زمین کتنی ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، یہ سب چیزیں پوری ڈیٹیل، کس سے مانگتا ہوں اور کس کو دینا ہے، کس سے لینا، یہ سب ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ ذہنوں میں یہ بٹھا ہوا ہے وصیت کا مطلب اب اس دنیا سے جانا۔ وصیت لکھ لیں گے اس کا مطلب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے وصیت لکھتے ہی نہیں، اور پھر اچانک اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بہت سی مرتبہ معاملات پیچیدہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربا ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 سے کر رہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں جو ایک خاص واقعے کے پس منظر میں اس کے متعلق نازل ہوئی ہیں اور اس میں کچھ مسائل بتائے گئے ہیں۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے تو وصیت کے وقت گواہی بنا لینا چاہیے جو تم میں سے 2 معتبر آدمی ہوں یا تمہارے علاوہ دوسرے ہوں۔ آیت کا جو شان نزول ہے، جو آیتیں اتری ہے، وہ ایک واقعے کی وجہ سے۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ عدی اور ان کے ایک بھائی تھے، وہ دونوں سفر پہ نکلے۔ ان کے ساتھ حضرت عمرو بن عاص کا ایک غلام تھا، بدیل، ان کا آزاد کردہ غلام تھا۔ وہ بھی سفر پہ نکلا، ملک شام کی طرف کہیں تجارت کے، بیوپار کے سفر کے لیے نکلے۔ سفر کے دوران بدیل کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس کو احساس ہو گیا کہ اب میں زیادہ زندہ نہیں رہوں گا، تو اس کے پاس جو کچھ سامان تھا اس کے بارے میں اس نے لسٹ تیار کی، فہرست تیار کی اور وصیت کر دی۔ اور پھر اس کے بعد وہ جو لسٹ تھی سامان کی، وہ اس نے کہیں اندر، سامان کے اندر چھپا کے رکھ دی۔ اس سامان میں ایک قیمتی پیالہ تھا جو چاندی کا تھا، اس پر سونے کا کام کیا ہوا تھا، تو 1000 درہم یا 300 دینار اشرفیوں کا اس زمانے کی اچھی خاصی قیمت تھی، اس قیمت کا تھا۔ وہ سامان کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا کہ اب میرے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، یہ میرا سامان ہے، یہ تم جب واپس وطن جاؤ تو میرے رشتہ داروں کو، متعلقین کو حوالے کر دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ بدیل کا وہاں انتقال ہو گیا اور انہوں نے اس کا یہ سامان اپنے پاس رکھا۔ جب واپس جانے لگے اپنے وطن کو، ٹھکانے کو، تو انہوں نے کہا دیکھ لیں کیا چیز ہے اندر۔ انہوں نے اندر تلاشی لی تو سب سے قیمتی جو چیز تھی وہ وہی پیالہ تھا۔
ان کی نیت خراب ہو گئی، ارادہ بدل گیا، اور انہوں نے وہ پیالہ اس سامان میں سے نکال لیا۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اندر کچھ نہیں ہے، کوئی لسٹ وسٹ تو تیار ہے نہیں، ایسے ہی سامان ہے، رشتہ داروں کو کیا پتہ ہوگا کہ اس میں کیا کیا چیزیں تھیں کیا نہیں تھی۔ دونوں نے وہ قیمتی پیالہ نکال لیا، اور اس کے بعد جب وطن واپس لوٹے تو رشتہ داروں کے حوالے یہ سامان کر دیا کہ بھائی اس کا آخری وقت آ گیا تھا، اور اس نے وصیت کی کہ یہ سامان گھر والوں کو حوالے کر دینا، ان کے سپرد کر دینا، یہ امانت کے طور پر ہم سامان لائے ہیں، اور اس کو ہم نے وہیں مٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ رشتہ داروں نے سامان کی تلاشی لی تو اندر سے ایک پرچی نکل گئی جس میں وہ پوری لسٹ تھی کہ کیا کیا سامان ہے، وہ ان دونوں کو پتہ نہیں چلا۔ جب ان دونوں کو پتہ نہیں چلا تو عمرو بن عاص آئے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جھوٹے ہیں، انہوں نے خیانت کی ہے، اور یہ قیمتی پیالہ جو تھا یہ اس میں سے چرا لیا ہے، اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ کسی کے حوالے وہ پیالہ کر دیا، اور قیمت اپنے آپس میں دونوں میں تقسیم کر دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمارے جو انتقال کرنے والے قریب رشتہ دار ہیں متعلق ان کی لسٹ نکلی ہے، اور یہ برتن تو پیالہ تو نکلا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ان دونوں کے متعلق یہ ہے کہ انہوں نے یہ بیچ میں سے نکال لیا ہے اور آپس میں قیمت تقسیم کر لی۔ ان دونوں کو بلایا گیا، تو چونکہ اسلامی رول یہ ہے گواہی کا کہ جو دعویٰ کر رہا ہے نا کہ اس نے چرایا ہے، تو دعویٰ کرنے والے کو گواہ پیش کرنے ہوں گے، دو گواہ پیش کیجیے آپ۔ تو ان کے پاس گواہی تو تھی نہیں، وہ تو پردیس میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور وہاں انہوں نے یہ نکال لیا تھا، تو مرنے والے کے رشتہ دار متعلقین کے پاس گواہ تو تھے نہیں، دعویٰ تو کر رہے تھے کہ انہوں نے خیانت کی ہے، دعویٰ تھا نہیں، تو ان سے قسم لی گئی۔ انہوں نے قسم کھا لی، چوری کر لی تو قسم کھانا ان کے لیے کیا ہے، انہوں نے قسم کھا لی، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا گیا۔ فیصلہ کر دینے کے کچھ عرصے کے بعد اس مرنے والے بدیل کے متعلق جب مکہ گئے نا، وہاں ایک سونار کے پاس، گاؤں دیہاتوں میں آج کل اس طرح بہت واقعات پیش آتے ہیں، کہیں چوری ہوئی، کہیں کوئی چیز پڑی ہوئی پا لی، سونے چاندی کی ہوتی ہے تو سونار کے پاس آ جاتی ہے، اور گاؤں کا سونار جو ہے نا سب خبر رکھتا ہے کس کی کیا ہے۔ شہر میں تو یہ سب پتہ نہیں چلتا ہے، گاؤں میں سب پتہ چلتا ہے، اور بعض مرتبہ سونار فون بھی کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز آئی ہوئی ہے، مجھے تو آپ کی لگ رہی ہے۔ تو وہاں سونار کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ پیالہ اس سونار کے پاس پڑا ہے۔ انہوں نے کہا تو یہ تو ہمارے متعلق کا ہے، مرنے والے کا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو کچھ پتہ نہیں، میں نے تو قیمتاً لیا ہے، پیسے دے کر لیا۔ کس سے لیا ہے؟ کہا کہ عدی سے اور اس سے، دونوں کا نام لیا کہ ان سے لیا ہے۔ اب خیانت پکڑی گئی، چوری پکڑی گئی۔ اب یہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس کے رشتہ دار، اور کہا یا رسول اللہ یہ دیکھیے یہ سامان بھی برآمد ہو گیا ہے، یہ چیز نکل گئی ہے، اور اس طرح انہوں نے خیانت کی، فلاں سونار کے پاس یہ چیز ہماری نکلی ہے۔ تو پھر قانون ایک بنایا گیا، مسئلہ بتایا گیا جو ان آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر یہ آیتیں اتری جس کا درس آج ہم پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت، اے ایمان والو جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے تو اپنے درمیان گواہی بنا لو، وصیت کے وقت وصیت لکھو تو اس وقت گواہ بنا لو۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن گواہ بنا لینے سے بہت سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بہت ساری پیچیدگیاں جو بعد میں آنی ہوتی ہے نا وہ ہو نہیں پاتی ہے، حل ہو جاتی ہے۔ تو کہا وصیت کے وقت، وصیت یہ انتہائی اہم چیز ہے، آج کل ہم لوگ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک حدیث ہے کہ تم میں سے کسی پر 2 راتیں اس طرح نہ گزریں کہ اس کے پاس وصیت نہ لکھی ہوئی ہو، اس میں ساری چیزیں ہو کہ بھائی میں کس سے کتنا مانگتا ہوں، مجھ پر کس کا کتنا قرض ہے، زمین کتنی ہے، سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، یہ سب چیزیں پوری ڈیٹیل، کس سے مانگتا ہوں اور کس کو دینا ہے، کس سے لینا، یہ سب ڈیٹیل ہونی چاہیے۔ لیکن ہم لوگ اس طرف توجہ نہیں کرتے کیونکہ ذہنوں میں بٹھا ہوا ہے وصیت کا مطلب اب اس دنیا سے جانا ہے، وصیت لکھ لیں گے اس کا مطلب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اس لیے وصیت لکھتے ہی نہیں، اور پھر اچانک اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور بہت سی مرتبہ
معاملات پیچیدہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تاکید ہے کہ آدمی کو اپنے حقوق سے متعلق، بندوں کے حقوق سے متعلق پورا لکھا ہوا رہنا چاہیے تاکہ اس کی موت کے بعد کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو وصیت کے وقت 2 گواہ بنا لیں جو تم میں سے معتبر آدمی ہوں۔ او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، یہ سفر کا واقعہ تھا، چونکہ جب اپنے درمیان رہتے ہیں تو مسلمان ہیں وہاں، وہ گواہی دیں گے، لیکن دوسرے ملک میں ہیں، اب وہاں کیسے، وہاں تو مسلمان ہے ہی نہیں، تو کہا کہ تمہارے علاوہ دوسرے وہاں کے لوگوں کو بھی گواہ بنا لو تاکہ کوئی پیچیدگی کے وقت وہ کام آ سکیں۔ اس سے ہی بعض فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر مسلمان کسی ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں مسلمان بہت کم تعداد میں غیر مسلم ہیں، یوں تو اصول یہ ہے کہ غیر مسلمان کے خلاف گواہی اس کی معتبر نہیں ہوگی، اصول یہ ہے، لیکن اگر کسی ایسے علاقے میں مسلمان رہ رہے ہیں جہاں بالکل گنتی کے ہیں، انگلیوں پر گنے جاتے ہیں، زیادہ تر غیر مسلم ہیں، تو اس جزء سے، اس ایک پارٹ سے فقہاء نے کہا کہ وہاں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ، اور موت کی مصیبت تمہیں پہنچ جائے، سفر میں ہو، تو وہاں 2 دوسرے آدمیوں کو یعنی غیر مسلموں کو بھی گواہ بنا سکتے ہو۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، اب یہ جو 2 گواہ ہیں ان کو تم روکنا نماز کے بعد۔ نماز کون سی نماز؟ فقہاء نے کہا کہ عصر کی نماز کے بعد، جب کسی سے قسم لی جائے نا تو عصر کی نماز کے بعد لی جائے۔ عصر کی نماز کی تاکید کیوں ہے؟ کہ وہ وقت بہت اہم ہوتا ہے، جو کاروبار کرنے والے ہیں، بیوپار کرنے والے ہیں، لین دین کرنے والے ہیں، اور وہ وقت ہوتا ہے جب پورا حساب کتاب کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اب دن پورا ہونے والا ہے، بھائی کیا پایا، کیا کھویا، کتنا لیا، کتنا دیا، وہ اس وقت حساب کرتے ہیں۔ اس وقت انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ مجھے غلط نہیں کرنا ہے، غلط حساب نہیں کرنا ہے، ایک بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ ہر مذہب میں، ہر دھرم میں وہ جو وقت ہوتا ہے نا وہ اہم ہوتا ہے۔ لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے نا، تو اس وقت قبولیت کی گھڑی، ہمارے یہاں تو ہے ہی، دوسروں کے یہاں بھی یہی ہے، تو اس وقت آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹی گواہی نہیں دے گا، جھوٹی قسم نہیں کھائے گا۔ اور پھر مسجد کا بھی ہے، حدیث میں آیا ہے عصر کی نماز کے بعد مسجد بلایا جائے اور ممبر کے قریب کھڑے ہو کر اس سے قسم لی جائے یا گواہ لی جائے۔ اس لیے کہ باہر آدمی آرام سے قسم کھا لیتا ہے، لیکن اس سے کہو نا مسجد کے اندر چلو، وہ ہرگز نہیں چلے گا، وہاں قسم کھانے کے لیے اور کوئی بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ گواہی یا قسم عصر کی نماز کے بعد مسجد کے اندر لی جائے۔ اور فیقسمان باللہ ان ارتبتم، اگر تمہیں ان پر شک ہے کہ انہوں نے گڑبڑ کر لی ہے تو اللہ کی قسم کھائیں۔ لا نشتری بہ ثمنا، کہ ہم یہ جو گواہی دے رہے ہیں یا قسم کھا رہے ہیں اس میں ہم دنیا کا کوئی نفع، کوئی قیمت، کوئی فائدہ نہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ آپس میں رشتہ دار ہو، ہم گواہی دے رہے ہیں، قسم کھا رہے ہیں، رشتہ دار کی طرف مائل ہو کر نہیں، رشتہ دار کا فائدہ ہم نہیں چاہتے ہیں، ہم صحیح گواہی دے رہے ہیں۔ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ، اور ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے نہیں، اگر ایسا کر لیا تو ہم گنہگاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، پھر اگر بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا، جھوٹی قسم کھا لی، فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ، تو ان دونوں کی جگہ دوسرے 2 گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ وہ جو مدعی تھے، جنہوں نے دعویٰ کیا تھا انہوں نے ہمارے مرنے والے کی چیز کو چرا لیا ہے، ادھر سے 2 آدمی کھڑے ہوں گے۔ من الذین استحق علیہم الاولیان، ان لوگوں میں سے جن کے خلاف پہلے ان دونوں نے گناہ کا ارتکاب کر کے قسمیں کھا لی تھی، جھوٹی گواہی دے دی تھی، اب اس مرنے والے کے 2 رشتہ دار کھڑے ہو جائیں گے۔ فیقسمان باللہ، اور وہ اللہ کی قسم کھا کے کہیں گے لشہادتنا احق من شہادتہما، پہلے ان دونوں کی گواہی سے معاملہ حل کر دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس گواہ تو ہے نہیں، ان دونوں نے قسم کھا لی ہے، تو ان کی قسم پر فیصلہ کر دیا گیا، لیکن اب معاملہ حقیقت واضح ہو گئی ہے، تو اب مرنے والے کے رشتہ دار مدعی ان میں سے 2 آدمی کھڑے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم جو گواہی دے رہے ہیں، جو بات پیش کر رہے ہیں، ان کی گواہی ان کی قسم سے زیادہ بہتر ہے۔ وما اعتدینا، ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں، زیادتی نہیں کر رہے ہیں، ناانصافی نہیں کر رہے ہیں۔ انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم ناانصافی سے کام لیں گے اور زبردستی
ان سے چیز چھیننا چاہ رہے ہیں تو پھر ہم ظالموں میں سے اور ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، حالانکہ فیصلہ ایک مرتبہ ہو گیا عدالت سے، قسمی چاہے انہوں نے جھوٹی قسمی کھائی تھی، فیصلہ ہو گیا، لیکن اللہ نے اب مسئلہ بدلا۔ اب یہ کہا کہ اگر ان کی جھوٹی قسمیں ثابت ہو جائے کہ جھوٹی قسم کھائی ہے، اب ہم رشتہ داروں میں سے دو کو کھڑا کریں گے۔ یہ جو مسئلہ ہم بتا رہے ہیں نا، یہ اس کے زیادہ قریب ہے ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، وہ پہلے والے صحیح طریقے سے گواہی دیں۔ ان کو پتہ چلے گا ہماری قسمیں جب جھوٹی ثابت ہو جائے گی نا تو پھر معاملہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے، تو پہلی مرتبہ وہ صحیح گواہی دیں گے۔ او یخافوا، یا وہ ڈریں گے اس بات سے کہ ان کی قسمیں لی جانے کے بعد لوٹا دی جائیں گی، ریجیکٹ کر دی جائے گی، معاشرے میں سوسائٹی میں ہماری ناک کٹ جائے گی، وقار ہمارا گھٹ جائے گا کہ انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا لی تھی، اب یہ اس بات ثابت ہو گئی، تو وہ پہلے ہی صحیح گواہی دیں گے اور صحیح بات پیش کریں گے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، آگے اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور سنو۔ یہ قرآن کریم کی یہی بہت ہی اہم بات ہے، جو کہیں قرآن کریم ہدایت کی بھی کتاب ہے اور قرآن کریم قانون کی بھی کتاب ہے، رولز کی بھی کتاب ہے، لیکن تمام دنیا کے قانون کی کتابوں سے نرالی کتاب ہے۔ آپ رولز کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں صرف رولز لکھے ہوئے ہیں، قانون لکھے ہوئے ہیں، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، اس کا حل اس طرح کرنا ہے، اس کا حل اس طرح کرنا ہے، بس یہی لکھا ہوا ہے۔ قرآن میں جہاں رول اور قانون مسئلہ بتایا گیا ہے نا، اس کے ساتھ ساتھ واتقوا اللہ واسمعوا، واتقوا اللہ واسمعوا، یا آخرت کا خوف دلایا گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف دلایا گیا، کیونکہ اصل چیز انسان کو غلط کاری سے اللہ کا ڈر، تقوی، خوف خدا، آخرت میں حساب دہی اور جواب دہی کا احساس یہی روک سکتا ہے۔ تو کہا اللہ سے ڈرو اور سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق لوگوں، بھٹکے ہوئے لوگوں، سیدھی راہ چھوڑنے والوں کو کبھی صحیح راستہ نہیں بتاتا ہے، اس لیے صحیح گواہی دو اور صحیح بات پیش کرو۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، گواہی دو رہو، اللہ تعالیٰ کی صحیح گواہی نہیں دو گے اللہ کے یہاں پوچھ گچھ ہوگی، اور تمہاری نہیں، اللہ فرما رہے ہیں ہم سب سے پوچھیں گے، ہم سب سے گواہی لیں گے، یہاں تک کہ اپنے محبوبوں، اپنے قریبی بندوں، رسولوں اور نبیوں سے بھی گواہی لیں گے، ان سے بھی سوال کریں گے۔ وہ دن یاد کرو جب اللہ رسولوں کو جمع کرے گا اور کہے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا گیا بتاؤ، میں نے تمہیں کلمہ توحید دے کر اور اپنا دین، اپنی شریعت دے کر تمہاری قوموں کے پاس بھیجا تھا، ادھر سے کیا جواب آیا، یہ اللہ سوال کریں گے۔ قالوا لا علم لنا، وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، حالانکہ انہیں تو علم تھا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ جب سوال کریں گے نا تو بندوں پر مختلف کیفیات ہوگی۔ سب سے پہلے جو سوال ہوگا یہ اس وقت کا ہے جب دہشت طاری ہوگی، ہولناکی ہوگی، میدان محشر کی خوفناکی ہوگی، اور ہر ایک پر نفسی کی کیفیت طاری ہوگی، بس ہمیں اپنی فکر ہے۔ تو اس وقت رسول کہیں گے پروردگار ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے ہماری قوموں نے ہمارا پیغام کس طرح قبول کیا تھا، دل کی گہرائیوں کے ساتھ یا اوپر سے یا بالکل ٹھکرا دیا تھا، اس بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے، ہم اپنی زبان نہیں کھول سکتے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، تو غیبوں کو جاننے والا ہے، سب کے دلوں کے رازوں سے اور بھیدوں سے واقف ہے، تو سب سے بہتر طریقے سے جاننے والا ہے۔ یہ رسول کہیں گے، یہ جواب دیں گے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو، کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کتنا ہی محبوب کیوں نہ ہو، اور بلند مقام اور رتبے والا کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ رسول اس سے بڑھ کر انسانوں میں کون ہو سکتا اللہ کا قریبی، وہ بھی غیب کی باتیں جاننے والے نہیں ہیں، اللہ ہی جاننے والا ہے۔ بس رسول کہیں گے انک انت علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا بس تو ہی ہے، ہم نہیں ہیں، تو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اور پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، 2 رکوع ہیں، اس کے بعد سورہ مکمل ہو جائے گی۔ آج اتنا ہی درس پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔